السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے ریٹائرمنٹ۔ دنیا کے اندر 60-65 سال کے اندر بندے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اسپیشلی امریکہ کے اندر بندے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ 60 میں ریٹائر ہو جائیں تو سوشل سیکورٹی تھوڑی کم ملتی ہے، کچھ 65 میں ہوتے ہیں، کچھ 68 سال میں ہو جاتے ہیں، لیکن ہو جاتے ہیں 67-68 میکسیمم ایج ہے۔ اس کے بعد کام نہیں کرتے۔ سوشل سیکورٹی سے جو پیسے ملتے ہیں، تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس انویسٹمنٹ پہ وہ زندہ رہتے ہیں آرام سے، دنیا گھومتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو سوچی ہوئی ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی کرنی ہے لیکن ٹائم نہ مل سکا، اب وہ کرتے ہیں۔ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں۔ ملک عزیز کے اندر ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ریٹائر ہونا چھوڑ دیا ہے۔ 60 سال کے ہو گئے، 65 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، ریٹائر نہیں ہو رہے۔ اور کچھ نہیں ملا تو سائیکل چلانا شروع کر دی، اور کچھ نہیں ملا تو شطرنج کا کلب کھول لیا، اور کچھ نہیں ملا تو مینٹرنگ کرنا شروع کر دی، تقریریں کرنا شروع کر دیں، لوگوں سے ملنے لگے، 4-5-6 بزنسز کھول لیے۔ تو پریشانی صرف یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کبھی کبھی ہار مار لینی چاہیے۔ ہار نہ بھی مانے تو تھک کے بس بیٹھ جانا چاہیے، اللہ کا ذکر کرے، نمازیں پڑھے، خاموش ہو جائے۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا، لوگ مسلسل بول رہے ہیں، فیس بک پہ آ جاتے ہیں، اب اس کے بعد وہ ہر شخص کے جملے کے اوپر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے، تجربے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 80 سال کا بندہ 16 سال کے بچے کے پوسٹ کے اوپر کمنٹ کر رہا ہو اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور 20 سال والے سے لڑ رہا ہو، اور 25 سال والے سے لڑ رہا ہو، اور 30 سال والے سے لڑ رہا ہو۔ جان چھوڑیں ان کی زندگی گزارنے دیجیے۔ آپ اپنا اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی اور کام کریں، بزنس کرنا ہے بزنس کریں، لیکن کوئی تو ایسا کام کریں جو اس سے آپ کو بھی سکون پہنچے اور باقی لوگوں کو بھی سکون پہنچے۔ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک مسلسل گیپ بڑھتا جا رہا ہے ہماری سے اگلی نسل میں اور ہماری آنے والی نسلوں کے اندر، کیونکہ ایک دونوں کی بالکل بھی نہیں بن رہی۔ میری نسل کیونکہ بیچ کے اندر ہے تو تھوڑا ہم دونوں کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ہم ینگ نسل کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ہم سے پرانی والی جو نسل ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور کوشش کرنے کسی طریقے سے گیپ ختم ہو جائے۔ تو ایک چھوٹی سی بس بات تھی، آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ ایج کیا ہے، اور ابھی سے پلان بنانا شروع کریں کہ اس ایج کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے کتابیں پڑھنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے دنیا گھومنی ہے۔ دیکھیے اگر پاکستان میں آپ انویسٹمنٹ تھوڑی سی پلاننگ کر لیں تو بڑھاپے کے اندر بچے جوان ہو جائیں گے، جو بھی پڑھیں گے لکھیں گے اپنا کمائیں گے، تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ اگر اللہ نے آسانی کی، آپ کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، تو پاکستان میں بہت آرام سے 2 لاکھ روپے مہینہ میں گزارا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سے آپ پلاننگ کریں، ایک گھر اگر آپ بناتے ہیں 5 مرلے کا تو 20-25-30 ہزار کرائے پہ چلے جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر 5-6 ایسے گھر آپ کے پاس ہوں تو بہت آرام سے آپ کو بڑھاپے میں گزارا ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، کسی کا 50 ہزار میں ہو جائے گا، کسی کا 5 لاکھ میں بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ پلاننگ کر لیجئے، اور جب وہ پیسے ملنے شروع ہو جائیں، آپ کو اتنے پیسے آپ کے پاس آ جائیں، تو پھر آپ ریٹائرمنٹ لے لیجئے۔ ریٹائرمنٹ لے کے وہ کام کریں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سے آپ نفع بخش کے لائیں، جن سے لوگوں کا فائدہ کریں۔ لیکن ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنا، ہر جگہ ٹانگیں کھینچنا، خود بھی پریشان ہونا، دوسروں کو بھی پریشان ہونا، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ امید ہے یہ مشکل باتیں آپ کو آج سمجھ میں آ جائیں گی، آج نہیں تو کسی نہ کسی دن ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ سب کا شکریہ، میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔